السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ کراچی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ کراچی کا فیڈرل بی ایریا 14 مئی کو رات 10:35 پر کہ ایک بائک ہے، ایک بڑی سی گٹری کہہ لیں آپ، گٹری کو، پوٹلی کو بائک کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ ایک لڑکے نے بائک کا ہینڈل پکڑا ہے، ایک لڑکے نے گٹری کو، اس پوٹلی کو پکڑ رکھا ہے، اور تیسرے نے بائک کو دھکا دینے کا کام سنبھالا ہوا ہے۔ راستے میں پولیس کا ناکا لگا ہوا ہے۔ پولیس کے ناکے نے ان لوگوں کو روکا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ جواب آیا اپنا گھر کا سامان ہے اور اس سامان کو ہم شفٹ کر رہے ہیں۔ پولیس نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ جواب آیا اس کے اندر کچھ کپڑے ہیں، کچھ برتن ہیں۔ پولیس نے کہا کھولو اس کو، ہم نے دیکھ رہا ہے۔ یہ تینوں لڑکے وہاں سے فرار ہو گئے۔ پوٹلی کو، گٹھری کو جب کھولا گیا تو اس کے اندر دیکھا کہ ایک مرد کی لاش ہے۔ جو موقع پہ اہلکار کھڑے تھے وہ اہلکار فوراً ان کے پیچھے بھاگے، جن میں سے 2 کو تو پولیس نے پکڑ لیا، لیکن ایک موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جن کو پولیس نے پکڑا ان کو متعلقہ تھانے جوہر آباد پولیس اسٹیشن میں جا کر دے دیا اور کہا کہ یہ ناکے سے اس طرح سے پکڑے گئے۔ پھر پولیس نے ان کی تفتیش کی۔ جب پولیس نے ان کی تفتیش کی، پوچھا بھائی کون ہو تم لوگ، کس کی لاش ہے، کیا نام ہے، وجہ عنات کیا ہے، کہاں لے کر جا رہے تھے اس لاش کو، تمہارا کیا تعلق ہے اس لاش کے ساتھ اور معاملات کیا ہے؟ یہ تمام سوالات پولیس نے پوچھے اور پھر انہوں نے دوران تفتیش جو کچھ پولیس کو بتایا وہ بڑا حیران کن تھا، وہ بڑا افسوسناک تھا، اور اس کو دیکھ کر بہت دکھ اور تکلیف بھی ہوا سننے کے بعد کہ اتنی اندھیر نگری، اتنی اندھیر نگری۔ اب میں تفصیلات کی طرف آتی ہوں۔ یہ کراچی کا افسوسناک واقعہ ہے، فیڈرل بی کا ایریا ہے جہاں پر یہ وقوعہ پیش آیا ہے، لیکن جب آپ نے اس سٹوری کو، اس وی لاگ کو ڈیٹیل سے سننا ہے تو پھر آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس کیس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرپور خاص سے جا ملتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عالم دین، مدرسہ میں پڑھانے والے نیک آدمی، اور ایک امام جن کا نام ہے قاری خاور انجم صاحب، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام ہے افضل، 23 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا ابراہیم 21 سال کا۔ مدرسہ میں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، قاری صاحب امامت بھی کرواتے ہیں، لوگ قاری صاحب سے اپنے مسائل پوچھنے آتے ہیں، ان کا بھی جواب دیتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ قاری صاحب کو ایک بڑی بہترین قسم کی آفر آتی ہے، اپرچونٹی ملتی ہے۔ وہ اپرچونٹی کیا تھی؟ وہ اپرچونٹی یہ تھی کہ قاری صاحب کو ایک مدرسے سے آفر آتی ہے۔ وہ مدرسہ بہت بڑا ہے، اس مدرسے میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس مدرسے کی خصوصیات بہت ہیں، اور اس سے بھی بہترین بات یہ ہے کہ انتظامیہ جو اس مدرسے کی ہے وہ قاری صاحب کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو رہائش بھی یہاں پر دیں گے۔ تو قاری صاحب فوراً سے اس اپرچونٹی کو قبول کرتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہاں شفٹ ہو جاؤں گا، اور پھر باقاعدہ وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زندگی بہترین انداز میں گزرنے لگی۔ قاری صاحب کی اہلیہ بتاتی ہیں ایک دن قاری صاحب کو کال کر کے کہتی ہیں ابراہیم کالج نہیں جاتا، میری بات تک یہ نہیں مانتا۔ قاری صاحب کہتے ہیں ایسا کیوں ہے، میرے ہوتے تو ٹھیک تھا۔ کہتی میری بات نہیں مانتا۔ قاری صاحب کہتے ہیں اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کو بولو چھوٹے بھائی کو سمجھائے، راہ راست پر لے کر آئے۔ تو آگے سے اہلیہ کہتی ہیں وہ تو خود ٹھیک نہیں ہے، وہ تو خود بات نہیں مانتا، اس نے چھوٹے کو کیا سمجھانا ہے، چھوٹا بڑا دونوں مل کے بگڑ گئے ہیں۔ بڑے والے نے تو نوکری جو کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ دی ہے، اور 3 دن وہ گھر ہی نہیں آتا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی دور بیٹھے ہوئے۔ قاری صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، میں چھٹی لے کے آتا ہوں۔ پھر قاری صاحب چھٹی لیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں وہیں پر گاؤں میں، اور جا کر اپنے بیٹوں کو خوب ڈانٹتے ہیں، منع کرتے ہیں غلط کاموں سے، بہت سمجھاتے ہیں، کھینچتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں، لائن پر آ جائیں۔ خیر دونوں بیٹے باپ سے معافی بھی مانگتے اور کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں اس دفعہ معاف کر دیں، ایک موقع دیں، آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ باپ مان جاتا ہے، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ واپس قاری صاحب مدرسے آ گئے، اور کچھ دن کے بعد پھر سے اہلیہ کی کال آئی کہ دونوں نہیں سدھرے، سیم وہی حرکتیں ہیں دونوں کی، اور دونوں میری کوئی بات نہیں مانتے۔ اب تو مجھے محلے دار اور آس پاس کے لوگ بھی یہ بات بتاتے ہیں
کہ آپ کے بیٹے نشہ کرتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیسے ان دونوں کو سمجھاؤں. قاری صاحب کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے. قاری صاحب کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحب واپس جاتے ہیں گاؤں, پوچھتے ہیں یہ کیا میری عزت تم دونوں برباد کر رہے ہو؟ مجھے لوگ کہتے ہیں عالم دین, تم لوگ مجھے بدنام کر رہے ہو یہ حرکتیں کر کے, میری عزت خراب کرے گے. پھر معافی مانگتے ہیں اپنے باپ سے. باپ پھر معاف کرتا ہے, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں مگر میرے ساتھ چلو وہیں پہ مدرسے میں, میرے پاس رہو گے کہ وہ تم لوگ ماں کے قابو میں نہیں ہو. بہرحال یہ ان کو لے کر مدرسے آ جاتے ہیں کراچی فیڈرل بی ایریا. ابراہیم کا داخلہ کرواتے ہیں کالج میں, ایک نجی کالج ہے وہاں پر, اور ابراہیم کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ تم دونوں بھائیوں نے قرآن کی تعلیم بھی لینی ہے, اور ساتھ میں اپنے کسی دوست کو کہتا ہوں وہ اچھی نوکری بھی ڈھونڈ دیں گے. بڑے والے کو کہتے ہیں تم نے نوکری بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ, اور زندگی کو واپس ٹھیک کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, قرآن پاک کی تعلیم ترجمے سے حاصل کرو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اچھا راستہ کیا ہے برا راستہ کیا ہے. خیر دونوں بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے, رہنے لگ جاتے. کچھ دنوں کے بعد یہ دونوں لڑکے نشوں کے اڈے کا پتہ کر لیتے ہیں, نشئیوں سے دوستی کرتے ہیں اور بیٹھ کے باقاعدہ نشہ کرنے لگتے. قاری صاحب کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں, وہ پھر سے ان کو سمجھاتے ہیں, وہ پھر کھپتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہر راستہ اپناتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں. ہوتا کیا؟ اب میں وقوع پر آ رہی ہوں. 14 مئی کو افضل اور ابراہیم دونوں اپارٹمنٹ سے نکلے ہیں. ان کے پاس ایک پوٹری ہے اور اس پوٹری کو انہوں نے بائک پہ رکھا ہوا ہے, لے کر جا رہے ہیں. ایک نے ہینڈل پکڑا ہوا ہے, ایک نے پوٹری پکڑی اور ایک بائک کو دھکا لگا رہا. راستے میں ناکا لگا ہے, پولیس نے روکا, جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا. پولیس نے روکا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ گھر شفٹ کر رہے ہیں, سامان ہے, کچھ برتن ہیں اور کچھ کپڑے ہیں, کھولو دکھاؤ. 2 موقع سے فرار ہوئے اور تینوں موقع سے فرار ہو گئے. نفری پیچھے بھاگی, 2 کو پکڑ لیا, ایک موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. جو 2 پکڑے ان کو تھانہ جوہر آباد شفٹ کیا. اب پولیس نے تفتیش شروع کی. تفتیش کے دوران پولیس نے پوچھا بھائی کیا تعلق ہے تمہارا ان سے؟ تو جواب آیا کہ یہ ہمارا باپ ہے. پولیس نے کہا سگا باپ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا سگا باپ ہے. پولیس نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ عالم دین ہے, یہ قاری صاحب ہے. پولیس نے پوچھا تم نے کیوں مارا ان کو؟ کہتے ہیں یہ ہمیں نشے سے روکتا تھا اور ہمیں مارتا بھی تھا, ہمیں کہتا تھا نوکری کرو, اس لیے غصے میں آ کے ہم نے ان کو مار دیا. ہم بہت تنگ ہوتے تھے جب یہ ہمیں غلط کاموں سے روکتا تھا, ہم کہتے تھے ہم نے وہی کام کرنا ہے, تو یہ ہمیں کرنے نہیں دیتا تھا. اس لیے 14 مئی کو ہم نے ایک کولڈ ڈرنک کے اندر چوہے مار دوائی مکس کی اور ابا کو پلا دی. ابا نے آرام سے کولڈ ڈرنک پی لی اور پھر ابا جی فوت ہو گئے. وہ لڑ گئی, ظاہر ہے چوہے مار دوائی تھی. اب ہم سوچیں کہ اب کریں کیا, ابا جی کو کیسے ٹھکانے لگائیں, کوئی دیکھ لے گا تو. ہم نے سوچا کہ ایک گھر میں چھریاں پڑی ہیں, چھریاں لیتے ہیں اور ان چھریوں سے پوری باڈی پہ لگاتے ہیں, پیسز کرتے ہیں اور ان کو باندھ کے پھینکیں گے. لیکن اوزار ہمارے پاس اتنا تیز نہیں تھا, اتنا سخت نہیں تھا, اتنا بڑا نہیں تھا کہ ان کے پیسز ہو سکے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے ایک اور دوست کو کال کی, نشئی ہے وہ بھی, اس کو کہا کہ یار ہم نے ایسے ایسے ابا کو مار دیا, اب کیا کرے, ٹھکانے کیسے لگے؟ اس نے کہا میں آتا ہوں. پھر وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہاں ہے؟ ہم نے دکھایا کہ یہ اسٹریکا کو مسئلہ ہے, ایک چادر میں باندھو اور باندھ کے جا کے پھینک آتے ہیں ہم تینوں مل کر. ہم نے پھر ان کو ایک چادر میں ڈالا, پوٹلی بنائی اور اب ہم پھینکنے جا رہے تھے اس کو, اور پھر راستے میں آپ لوگوں نے ہمیں روک لیا. یعنی انہوں نے پولیس کے سامنے کنفیس کیا, اقبال جرم کیا. 2 سگے بھائیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور تیسرا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا. پولیس اس کو ٹریس کر رہی ہے اور بہت جلد گرفتار بھی کر لے گی. اس کے بعد قاری صاحب جو ہے, قاری خاور انجم, قاری صاحب کے گھر فیملی کو اطلاع دے دی گئی ہے. اس میں قاری صاحب کی والدہ ہیں, اہلیہ ہیں, ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے اور پولیس اسٹیشن جوہر آباد میں ایک قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ نشہ کسی دشمن کی اولاد کو نہ لگائے. جن کو نشے لگے ہیں میں نے ان کو برباد ہوتے دیکھا ہے. اچھا نشہ ایک ایسی گندی عادت ہے, گندی لعنت ہے. اگر نشئی خود چاہے اور ذہنی طور پر آمادہ ہو تو شاید اس کو چھوڑ سکتا ہے. اگر کوئی پریشرائز کر کے سمجھا کے چھڑوائے تو بڑا مشکل کام ہے. پھر توبہ استغفار اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. تھینک یو سو مچ.